اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو آپ کی زندگی سے کیوں دور کر دیتا ہے؟ نفسیات اور انسان کی روشنی میں دل دہلا دینے والی حقیقت۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک شخص اچانک آپ کی پوری دنیا بن جاتا ہے؟ صبح کی پہلی سوچ، رات کی آخری دعا، ہر خوشی میں اس کا خیال، ہر دکھ میں اسی کا نام۔ پھر ایک دن وہی شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ نہ آپ اسے بھول پاتے ہیں، نہ اس کی یاد سے آزاد ہو پاتے ہیں۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں، آخر اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ لیکن شاید اصل سوال یہ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اس جدائی کے بعد آپ کے اندر کیا بدلنے والا تھا؟ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کسی سے گہرے جذبات وابستگی قائم کر لیتا ہے تو اس کا دماغ اس شخص کو صرف ایک انسان نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی زندگی کے ایک حصے کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے جدائی صرف دل کو نہیں توڑتی، یہ دماغ کے اندر بھی ایک شدید خلا پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان بار بار پرانی باتیں یاد کرتا ہے، ایک ہی گفتگو کو ذہن میں دہراتا رہتا ہے، ہر جگہ اسی شخص کا تصور کرتا ہے اور بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ نفسیات اسی کیفیت کو گریپ اٹیچمنٹ رسپانس سے جوڑتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں اسی سے ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر آزمائش بے مقصد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ آپ کے دل سے ایک انسان کی محبت کم کر دیتا ہے تاکہ آپ کے دل میں اپنی محبت زیادہ پیدا ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ، وہ اپنے درد کو اپنی تباہی بنا لے۔ دوسرا راستہ، وہ اسی درد کو اپنی تبدیلی، اپنے کردار، اپنے ایمان اور اپنے رب سے تعلق کی نئی شروعات بنا لے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پختہ اور زیادہ باکردار انسان بن کر نکلتے ہیں۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ شدید آزمائش کے بعد لوگ پہلے سے بہتر شخصیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ۔ اسلام اس کیفیت کو صبر، توکل اور اللہ پر اعتماد کے ذریعے ایک اعلیٰ روحانی مقام تک لے جاتا ہے۔ شاید اسی لیے بعض جدائیاں اختتام نہیں ہوتی، وہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جدائی انسان کو مضبوط بناتی ہے تو پھر اتنا درد کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر تکلیف کے بھی ہمیں بدل سکتا تھا، پھر دل ٹوٹنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ نفسیات اس سوال کا جواب ایک دلچسپ جواب سے دیتی ہے۔ انسان کا دماغ ہمیشہ اس چیز سے چمٹا رہتا ہے جس میں اسے سکون، محبت یا تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون۔ جب تک یہ دائرہ نہیں ٹوٹتا، انسان خود کو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اپنے سب سے بڑی تکلیف کے بعد کرتے ہیں۔ وہی انسان جو کبھی نماز میں سستی کرتا تھا، وہ راتوں کو تہجد میں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو کبھی قرآن کھولنے کا وقت نہیں نکالتا تھا، وہی قرآن کی آیات میں اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جو کبھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سوچئے، اگر وہ جدائی نہ ہوتی تو شاید یہ تبدیلی بھی نہ آتی۔ یہاں ایک اور حقیقت سمجھنا ضروری ہے، بعض اوقات ہم کسی انسان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس احساس سے محبت کرنے لگتے ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ یعنی انسان آہستہ آہستہ اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنا قدر، یہاں تک کہ اپنی شناخت بھی کسی دوسرے انسان کے نام سے وابستہ کر لیتا ہے، اور جب وہ شخص دور ہو جاتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ خود بھی ٹوٹ گیا ہو۔ لیکن اسلام ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ دل کا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اگر دل کا مرکز کوئی انسان بن جائے تو جدائی انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن اگر دل کا مرکز اللہ ہو تو انسان رو ضرور لیتا ہے مگر بگڑتا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے سہارے بدل دیتا ہے تاکہ ہم اصل سہارا پہچان سکے۔ یہ سزا نہیں، یہ تربیت ہے۔ یہ محرومی نہیں، یہ دل کی اصلاح ہے۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آیا، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہو۔ کچھ لوگ صرف ایک سبق ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی شخصیت بنانے آتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر جدائی کو اپنی کہانی کا اختتام نہ سمجھے،
ممکن ہے یہی آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو۔ اب شاید آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ آ رہا ہوگا، اگر دو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر اللہ انہیں ملاتا کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لی۔ نفسیات کہتی ہے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں، یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ بھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے سے بے حد محبت تو کرتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ابھی اتنا پختہ نہیں ہوتے کہ ایک کامیاب رشتہ نبھا سکے۔ ان کے اندر خوف ہوتا ہے، عدم تحفظ ہوتا ہے، ماضی کے زخم ہوتے ہیں، اپنی قدر کم محسوس کرنے کا احساس ہوتا ہے، اور یہی کمزوریاں آہستہ آہستہ محبت پر بھی اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات مسئلہ محبت کی کمی نہیں ہوتا بلکہ شخصیت کی ناپختگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جدائی کے بعد خود پر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ انسان کی خواہش سے بہتر ہوتا ہے۔ انسان صرف آج کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ آنے والے برسوں کو بھی جانتا ہے۔ کبھی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اسی وقت ہمیں مل جائے تو شاید وہی رشتہ ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ اس لیے اللہ وقت کا بھی انتخاب کرتا ہے، اور کبھی کبھی لوگوں کا بھی۔ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر محبت کا انجام نکاح نہیں ہوتا، اور ہر جدائی ہمیشہ کی جدائی بھی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں کسی انسان سے زیادہ تقدیر پر ایمان رکھنا سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ کے حق میں بہتر ہے اور اللہ نے اسے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے تو پوری دنیا بھی اس رشتے کو نہیں روک سکتی، اور اگر وہ آپ کے نصیب میں نہیں تو پوری دنیا بھی اسے آپ کے پاس نہیں لا سکتی۔ اسی لیے دل کا سکون کسی انسان کے وعدے میں نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے۔ نفسیات بھی کہتی ہے کہ شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان حقیقت کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے، اور اسلام اسے رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام دیتا ہے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ محبت صرف کسی کو پالنے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی محبت اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دینے کا نام بھی ہوتی ہے۔ تو شاید آپ بھی کسی ایسی جدائی سے گزر رہے ہیں جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہے۔ شاید آج بھی آپ کے دل میں کسی کا نام زندہ ہے۔ شاید آج بھی کوئی یاد اچانک آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ شاید آج بھی آپ کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ اس جدائی کے بعد آپ پہلے جیسے انسان نہیں رہے؟ آپ نے لوگوں کو پہچاننا سیکھا، اپنے آپ کو سمجھنا سیکھا، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنا سیکھا، اور شاید پہلی بار اپنے رب کے سامنے دل کھول کر رونا بھی سیکھا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیں صرف وہ چیز نہیں دینا چاہتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں وہ انسان بھی بنانا چاہتا ہے جو اس نعمت کے لائق ہو۔ اسی لیے ہر تاخیر، ہر آزمائش اور ہر جدائی بے مقصد نہیں ہوتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت اس وقت سامنے آتی ہے جب اس سے وہ چیز چھین لی جائے جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کا اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اسی لیے جب دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ یاد رکھیے، ہر بچھڑنے والا شخص آپ کی منزل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کے سفر کا ایک باپ ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، آپ کو سبق دے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے ایسے وقت واپس لا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو یقین رکھیے اللہ آپ سے ایک چیز لے کر اس سے بہتر عطا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو انسانوں کے قید سے نکال کر اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ جو دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ٹوٹ تو سکتا ہے مگر کبھی بکھرتا نہیں۔
آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیے، کسی انسان سے محبت کرنا غلط نہیں، لیکن اپنی پوری دنیا کسی انسان کو اپنا بنا لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اپنی امید، اپنی عزت، اپنی سکون اور اپنی آخری منزل صرف اللہ کو بنائیں، کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کوئی جدائی آپ کو ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو سکون، صبر اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔